ووارث سلیمان و داود، اور حضرت سلیمان حضرت داود علیہ السلام کے وارث ہوئے. قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء. آپ نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے. بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے. جو بھی ضروریات تھیں، تخت و تاج کے جو بھی تقاضے تھے، وہ سارے کے سارے آپ کو عطا کیے گئے. حکومت ہے، تخت و تاج ہے، دولت ہے، فوجیں ہیں، تصرف ہے، اور غلے ہیں، جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا وافر حصہ انہیں نہ دیا گیا. تو کہا کہ ہمیں ہر شے دی گئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح فضل ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے تھے. اللہ اکبر. فَهُمْ يُوزَعُونَ، جنہیں وہ بغرض نظم و تربیت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں وہ روکے جاتے تھے اور وہ حاضر کیے جاتے تھے، جمع ہوتے اور پھر ان کو ایک ترتیب دیتے اور لشکر آراستہ ہوتے. یعنی آپ کی ملک میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے آپ کے لشکر میں، اور پرندے بھی تھے. اور جب آپ کا لشکر چلتا تھا تو ایک سمت جن ہوتے، ایک سمت انسان ہوتے، اور اوپر پرندے پرواز کر رہے ہوتے. کتنی شان و شوکت پر مشتمل لشکر ہوتا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ لشکر چیونٹیوں کے میدان میں آیا اور وہاں چیونٹیاں جمع تھیں، حضرت سلیمان اپنے پورے لشکر کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ جب وادی نمل میں داخل ہونے لگے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو. التفات نہ کریں، توجہ نہ کریں. تم ننھی اور مہین مخلوق ہو اور ان کی توجہ تمہاری سمت نہ ہو اور وہ گزرتے ہوئے تمہیں رون ڈالیں. بے خبری میں ایسا ہو جائے تو تم جلدی کرو، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. اس چیونٹی نے یہ بات اپنی ہم جولیوں سے کہی. حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس چیونٹی کو یہ علم تھا کہ اللہ کے نبی کا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا. تو اس لیے اس نے کہا کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں. اگر ان کی توجہ ادھر ہوئی تو وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ تمہیں کچل ڈالیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا لشکر، نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا. اور جو جسموں کے ساتھ بم باندھ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں گھس جاتے ہیں اور بازاروں میں جا کے پھٹ جاتے ہیں اور پھر بعد میں بڑے فخر سے ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں، یہ کسی نبی کا لشکر نہیں، شیطان کا لشکر. نبی کا تربیت یافتہ لشکر قرآن بتاتا ہے، یہ چیونٹی بھی جانتی تھی کہ نبی کی تعلیم اتنی واضح ہے اور نبی امن کا پیغمبر بھی ہوتا ہے، اس لیے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کا تربیت یافتہ لشکر ہو اور جان بوجھ کر کے ننھی جان کو بھی ضائع کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے تو اسے حکم دیتے کہ بوڑھوں کو قتل نہیں کرو گے، بچوں کو قتل نہیں کرو گے، عورتوں کو قتل نہیں کرو گے، ان کے مذہبی رہنماؤں کو، پادریوں کو قتل نہیں کرو گے، ان کے عبادت خانے نہیں توڑو گے، فصلیں نہیں اجاڑو گے. یہ کافر جو تھے ان کافروں کے بچوں کو بھی قتل کرنے سے روک دیا گیا، کافروں کے بوڑھوں کو قتل کرنے سے بھی روک دیا گیا، اور جو کفار ہیں ان کی خواتین کے قتل سے بھی منع کر دیا گیا. اور جو مسلمانوں کی نسلیں کاٹ کے رکھ دے اور اس پہ ذمہ داریاں قبول کریں، کوئی بدبخت ہوگا جو ان کی حمایت کرے گا.
اور ان کو اسلام کا نمائندہ قرار دے گا، وہ دشمن اسلام ہو سکتے ہیں، اسلام کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ تو اس چیونٹی نے کہا کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت امام راضی لکھتے ہیں کہ چیونٹی کو یہ علم تھا، اس علم کی وجہ سے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا، ملکہ بنا دی گئی قیامت تک۔ اچھا، اگر آپ کی توجہ ہو تو ذات کی چیونٹی ہے، رب نے اس کے نام کی صورت اتاری ہے۔ چیونٹی کی حیثیت کیا ہوتی ہے، لیکن وہ پیار کرنے لگی نا نبی سے، اور اس کو پتا تھا کہ نبی کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں، تو اس تعلیم کے نتیجے میں ذات کی چیونٹی ہے، لیکن رب نے اس کے نام کی صورت اتار دی۔ تو اس چیونٹی نے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر کہیں تمہیں کچل نہ دے اور وہ دھیان نہ کرے، بے خبری میں کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اگر خبر ہوگی تو پھر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی تربیت یہ ہے، وہ تو زندگیاں بانٹنے آیا ہے، زندگیاں چھیننے تو نہیں آیا، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو حضرت سلیمان پیغمبر نے جب چیونٹی کی اس بات کو سنا تو مسکرا پڑے۔ 3 میل دور تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اتنی دور سے چیونٹی نے کہا کہ جلدی جلدی بلوں میں چلی جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ چیونٹی نے یہ بات کی تو حضرت سلیمان نے 3 میل دور سے سن لی اور پھر مسکرا بھی پڑے۔ اب 3 میل دور سے بات سنی جا سکتی ہے بھلا چیونٹی کی؟ یہ اس حال سے باہر جو چیونٹیاں چل رہی ہیں، کوئی شخص جو بڑا ہی جو ہے وہ باریک سماعتیں رکھتا ہو، کیا وہ یہاں بیٹھ کر کے چیونٹی کی بات جو باہر ہے اس کو سن سکتا ہے؟ چلو جو آپ کے کرسی کے نیچے چل رہی ہے اس کو سن سکتا ہے، اس کی آواز کو، لیکن 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز کو اللہ کا نبی سن بھی رہا ہے، اور جو وہ کہہ رہی ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہے، اور اس پر تبسم بھی فرما رہا ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں، جو تیوریات کے ماہرین ہیں، کہ چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، پھر اس نے بات کیسے کر لی؟ ایک مہین سا وجود ہے تو اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، دانت نہیں ہوتے، تو پھر بات کیسے کرتی ہے؟ اور حضرت سلیمان نے سن کیسے لی؟ تو کہا چیونٹی کے منہ کے قریب 2 باریک سے بال ہوتے ہیں، مہین سے 2 ریشے ہوتے ہیں، جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو ان بالوں کو قریب کر کے رگڑتی ہے، اس رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ اپنی ہم جولی کو کوئی میسج دے رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ چیونٹی کے باریک اور مہین بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے 3 میل دور سے اس آواز کو سنتا بھی ہے، اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ اور یہ اس نبی کی شان ہے جو ہاتھ باندھ کے مسجد اقصی میں تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ تو جب غلام کی یہ شان ہے تو امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ اس کی سماعتوں کو تول رہا ہے جس کے غلاموں کی سماعتوں کو نہیں تولا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے اس چیونٹی کی بات کو سنا، سن کے سمجھے اور پھر تبسم کیا۔ اللہ اکبر۔